پاکستان کی سیاست کے اندر پچھلے کچھ عرصے کے دوران بہت بڑے پیمانے کے اوپر پریس کانفرنسز ہوتی رہی. لوگ آتے تھے, پریس کانفرنس کرتے تھے, ان کے اوپر جتنے الزامات ہوتے تھے, جتنے مقدمات ہوتے تھے, وہ بالکل صاف شفاف ہو کر واپس گھر چلے جاتے تھے, کسی اور پارٹی میں شامل ہو جاتے تھے یا سیاست چھوڑنے کا اعلان کر دیتے تھے. جب پریس کانفرنسز کی بارش ختم ہوئی تو اس کے بعد پھر لوگوں کے انٹرویوز آنا شروع ہو گئے. پھر انٹرویوز کے اندر لوگ آتے تھے, وہ جو کافی عرصے سے غائب ہوتے تھے, انٹرویو دیتے تھے, اندر عمران خان کو برا بھلا کہتے تھے, 9 مئی کی مذمت کرتے تھے, پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑنے اور پاکستان مسلم لیگ نون یا استحکام پاکستان پارٹی میں جانے کا اعلان کرتے تھے. سارے کیس ختم ہو جاتے تھے, سارے داغ دھل جاتے تھے. اس کے بعد جو تیسری چیز چلی وہ استحکام پاکستان پارٹی کو مزید استحکام دینے کے لیے, مستحکم کرنے کے لیے بڑے بڑے لوگوں کو لایا گیا. وہ پاکستان استحکام پاکستان پارٹی کے اندر شامل ہوئے, پاکستان کے بڑے بڑے لوگ, اور پھر پاکستان استحکام پاکستان جو پارٹی ہے اس کو مضبوط کرنے کی کوشش کی جاتی رہی. اب یہ جو 3 فیز تھے, ان 3 فیزز کے اندر جو سب سے بڑا نقصان ہوا وہ ان بیچارے لوٹوں کا ہوا کہ جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑا تھا اور پھر ضمنی الیکشن ہوئے تھے, اور ضمنی الیکشن کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون نے ان کو ٹکٹ دیا تھا, اور اس کے باوجود وہ بدترین شکست کا شکار ہو گئے تھے. اور کہانی جو ہے وہ اب بڑی دلچسپ مرحلے کے اندر شروع ہو گئی ہے, اور وہ دلچسپ مرحلہ اس طرح سے ہے کہ ایک مرتبہ پھر سے پریس کانفرنسز کا آغاز شروع ہو چکا ہے. ایک مرتبہ پھر سے پریس کانفرنسز کی جا رہی ہیں, مگر اب گیم الٹی اس طرح سے ہے کہ پہلے لوگ آتے تھے, پریس کانفرنس کرتے تھے, پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑنے کا اعلان کرتے تھے. اب پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں, لوگ پاکستان تحریک انصاف کے اندر شمولیت کا اعلان کر رہے ہیں, اور جو شیر افضل مروت ہیں وہ جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کو لے کر چل رہے ہیں, اور جس طرح سے بہت بڑے بڑے لوگوں کو پاکستان تحریک انصاف کا ٹائیگر بنا رہے ہیں. پچھلے کچھ دنوں کے دوران پاکستان جو جمعیت علماء اسلام ہے پاکستان کی ایک بڑی سیاسی جماعت ہے, ان کے ایک بڑے اہم رہنما نے پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کا اعلان کیا. اور اب نون لیگ کا ایک بہت بڑا ببر شیر تھا, پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے بڑی خدمات اس نے سر انجام دی تھی. پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اس نے سیاسی طور پر بڑی مخالفتیں کی تھیں, پاکستان تحریک انصاف کے خلاف وہ الیکشن لڑتا رہا تھا, اور پھر اس نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کا ٹائیگر بن جائے گا, عمران خان کا ٹائیگر بن جائے گا. اس حوالے سے جو رپورٹ سامنے آئی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں, اور کچھ اور بڑی دلچسپ خبریں سامنے آئی ہیں آج کے ویڈیو کے اندر جن سے آپ کو آگاہ کرنا بڑا ضروری ہے. مگر اس سے پہلے ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر یہ دعا کر رہی ہیں کہ ہمارے پاک پروردگار ہمارے ملک کے حالات کے اوپر رحم فرما, ہمارے ملک کے حالات کو بہتر کر, پاکستان کا اگلا وزیر اعظم اس شخص کو بنا کے جس سے یہ پاکستانی قوم بڑی ٹوٹ کر محبت کرتی ہے, اور وہ بھی پاکستانی قوم سے بڑی ٹوٹ کر محبت کرتا ہے. اگر آپ بھی ہم سب کے ساتھ مل کر اس دعا میں شامل ہونا چاہے تو کمنٹ سیکشن کے اندر آمین ضرور لکھ دیجیے گا, اور کمنٹ سیکشن میں آپ نے یہ ضرور بتا دینا کہ آپ پاکستان کا اگلا وزیر اعظم کس کو دیکھنا چاہتے ہیں. میں مشکل حیدر, اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا موسٹ فیوریٹ چینل بگا فیکٹس. سب سے پہلے دوستو ہم شروع کرتے ہیں میاں نواز شریف کی جانب, کہ جو آج کل جگہ جگہ اپنا کٹورا لے کر, بھیک جیسے لوگ بھیک مانگتے ہیں ویسے کٹورا لے کر پھر رہے ہیں. کبھی وہ بلوچستان جاتے ہیں, وہاں کی چھوٹی چھوٹی پارٹیاں جن کو کل تک وہ اسٹیبلشمنٹ کا چمچا کہتے رہے, کل تک وہ اسٹیبلشمنٹ کا جن کو یہ کہتے رہے کہ یہ پروردہ ہیں اسٹیبلشمنٹ کے بغیر یہ کوئی کام نہیں کرتے ہیں, کوئی فیصلہ نہیں کرتے ہیں. مریم بی بی ان کو شیم کے تانے اور نعرے ان کے خلاف لگواتی رہی تھی, انہی کے پاس ہی تھوکا ہوا چاٹنے کے لیے پہنچ گئے, اور ان کی منتیں ترلے کرتے رہے باپ پارٹی والوں کے کہ جی آپ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں, ہمارے ساتھ اتحاد کر لیں, ہم آپ کے ساتھ چلیں گے, ہم آپ کو سیٹیں دیں گے, سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے, آپ کی جو شرائط ہیں وہ ہم مانیں گے, ہم نے جو کہا تھا اس کی مذمت اور اس کے اوپر ہم اظہار شرمندگی کرتے ہیں. اور اسی طرح اور بہت سارے ان کو لارے دیتے رہے, یعنی کہ کل تک جو دشمن تھے, کل تک جو برے تھے, آج وہ اچھے بھی ہو گئے ہیں, وہ دوست بھی ہو گئے, اور نون لیگ جو ہے ان کے منت ترلے کرتی پھر رہی ہے. اور وہاں سے بھی کوئی بڑی اچھی خبر ان کو نہیں ملی ہے, جس کے بعد اب جو میاں نواز شریف صاحب ہیں وہ کاروباری اداروں کے دورے کر رہے ہیں, بڑے بڑے جو بزنس مین لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس ملاقاتوں کے لیے جا رہے ہیں, اور ان کے منت ترلے کر رہے ہیں, کیونکہ ان کا مائنڈ سیٹ یہ ہوتا ہے یا سیاستدان کو پکڑ لو, کیونکہ نواز شریف کے بارے میں عمران خان نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ یہ ہمیشہ امپائر خریدنے کی کوشش کرتا ہے. تو بڑے بڑے جو سیاستدان ہیں ان کو خرید لو, ان کو اپنے ساتھ ملا لو, بڑے بڑے جو بزنس مین ہیں ان کو اپنے ساتھ ملا لو, تاکہ پھر بزنس کمیونٹی کو اپنے ساتھ ملانے کے حوالے سے جو کامیابی ہے اس کو ملنے کے بعد پاکستان کے بزنس کے اوپر یہ لوگ اثر انداز ہو سکیں. اور یہ جو چھوٹے موٹے لوگ ہوتے ہیں, جو ووٹر ہوتے ہیں, جو سپورٹرز ہوتے ہیں, ان کو ان لوگوں نے کبھی ویلیو بھی نہیں دیا, اور ان کو ویلیو دینی بھی کیوں ہے بھیا, ان کی اوقات کیا ہے, ان کی حیثیت کیا ہے, ان کا کیلیبر کیا ہے, ان کی ویلیو کیا ہے, ان لوگوں کو انہوں نے کبھی بھی نہ سپورٹ کیا, نہ سپورٹ کرتے ہیں, اور نہ ہی ان کے پاس یہ کبھی جاتے ہیں. تو اب یہ ان کے پاس جانا شروع ہوئے ہیں, مگر گیم الٹی ہے, گیم ٹھیک نہیں ہو رہی ہے. یہ لاڈلے کا جو ٹیگ لگا ہوا ہے نواز شریف کے اوپر, یہ ٹیگ بڑا سخت ہو گیا, بلکہ اب تو یہ پرو لاڈلا ہو گیا, اور نواز شریف بڑا پریشان ہے, اور اس کی پریشانی میں مزید اضافہ ہونے جا رہا ہے, کیونکہ اب جو سرویز آ رہے ہیں, اب جو رپورٹس آ رہی ہیں عالمی سرویز, پاکستان کے سرویز کے اوپر تو پھر بھی یہ بہانہ مار جاتے ہیں کہ جی پاکستان کا سروے جھوٹا ہوگا. جو عالمی سرویز آ رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں کس کی پاپولیرٹی زیادہ ہے, کس کی مقبولیت زیادہ ہے, کس کی قبولیت زیادہ ہے, کون پاکستانی عوام کے دلوں پہ راج کر رہا ہے, کس پارٹی کو پاکستانی قوم سب سے زیادہ محبت کر رہی ہے, کس پارٹی سے پاکستانی قوم سب سے زیادہ چاہت کا اظہار کر رہی ہے, کون سی پارٹی آنے والے وقت میں پاکستان کا اگلا وزیر اعظم بنانے میں کامیاب ہو جائے گی. یہ سب کچھ جو ہے یہ نواز شریف کے لیے بڑا پریشان کن ہے, نواز شریف کے لیے بڑا ٹینشن زدہ ہے, اور نواز شریف اب اس کے اندر بڑے زیادہ پھنستے چلے جا رہے ہیں, اور مزید ان کے لیے جو مشکلات ہیں
ان میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اب جو اگلی بات ہے وہ میں آپ کو ناظرین گرامی بتاتا ہوں، جو میں نے خبریں کچھ کلیکٹ کی ہوئی ہیں اور جن کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل دے رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ وہ جو 20 لوٹے ہوئے تھے پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کر پاکستان مسلم لیگ نون میں جانے کے لیے، ان 20 لوٹوں کا بھی اب کوئی سیاسی مستقبل نظر نہیں آ رہا ناظرین گرامی، کیونکہ ان لوگوں کو بھی اب ٹکٹ دینے سے صاف طور پر نون لیگ نے انکار کر دیا ہے۔ یہ نہ ادھر کے رہے ہیں نہ ادھر کے رہے ہیں، اور زیادہ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ خبر نعیم اشرف جو ARY کے اوپر ARY سے منسلک ہے، انہوں نے یہ خبر دی ہے کہ لوٹوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے نون لیگ کے اندر، اور لوٹے جو ہیں وہ اس وقت در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہیں۔ دوسری جانب جو پاکستان تحریک انصاف کی چیئرمین عمران خان کی بہن ہے علیمہ، انہوں نے اب کہا ہے کہ جی ہم ڈولن لو کے خلاف مقدمہ درج کروانے جا رہے ہیں، اور وہ بھی امریکہ کے اندر، اور ہمیں کہا جا رہا ہے کہ آپ زیادہ بولتی ہو آپ کو گرفتار کرنا پڑے گا۔ اندازہ لگائیے پاکستان کے اندر حالات کیا چل رہے ہیں۔ اور پھر جو پاپولیرٹی اور جو سروس ہیں، پھر جو مظہر عباس ہیں پاکستان کے بڑے سینئر صحافی ہیں، سہیل بڑائچ ہے پاکستان کے بڑے سینئر صحافی ہیں، یہ بڑے مشہور تھے اس حوالے سے کہ خان کے اوپر بڑی تنقید کیا کرتے تھے، اب وہ بھی ایسی باتیں بتانا شروع ہو گئے ہیں کہ جو پاکستانی قوم کی تسلی کے لیے بڑی ضروری ہیں، پاکستانی قوم کو ہمت، پاکستانی قوم کو حوصلہ دینے کے لیے بڑی ضروری ہیں، پاکستانی قوم کو کانفیڈنس دینے کے لیے بڑی ضروری ہیں، جو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو تھوڑی تھوڑی باتیں بتاؤں گا۔ مگر اس سے پہلے اگر آپ نے ہماری ویڈیو ابھی تک شیئر نہیں کیا تو اس ویڈیو کو شیئر ضرور کر لیجئے۔ اب جو ان لوگوں نے باتیں بتائی ہیں ان کے اوپر جانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں، جو احسار رانا صاحب ہیں وہ بھی بہت بڑے پائے کے ایک صحافی ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ اگر نواز شریف اتنے مضبوط لیڈر ہیں تو خان کو ایک مرتبہ ذرا کھلا چھوڑ کے ذرا آ کے مقابلہ کر لیں، خان کو ذرا کھلا چھوڑ کے ایک مرتبہ آ کے الیکشن میں پارٹیسپیٹ کر لیں، ان کو دھول چڑھا کے رکھ دے گا خان۔ یہ بندہ جو ہے یہ پاکستان مسلم لیگ نون کو ہمیشہ سپورٹ کرتا آیا تھا اور پاکستان تحریک انصاف کے بڑا خلاف، یعنی کہ بڑے ناقد رہے تھے۔ اب مظہر عباس صاحب جو ہیں انہوں نے بھی ایک آرٹیکل لکھا ہے، اور اس کے علاوہ جو سہیل بڑائچ صاحب ہیں انہوں نے بھی آرٹیکل لکھے، کچھ باتیں ان کے آرٹیکلز کی بڑی قیمتی ہیں، بڑی ضروری ہیں، جو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ARY نیوز کی ایک اور خبر بھی بتا دیتا ہوں جو بڑی دلچسپ ہے، اور وہ لوٹوں کے حوالے سے یہ ARY نے اب باقاعدہ طور پر یہ خبر دی ہے کہ جی جو 20 لوٹے ہوئے تھے ان 20 لوٹوں کے اندر سے جو 9 لوٹے ہیں ان کو تو بالکل ہی ٹکٹ دینے کا ٹکٹ سے صاف انکار کر دیا گیا کہ جی آپ کو ہم ووٹ نہیں، آپ کو ہم ٹکٹ نہیں دیں گے، کیونکہ آپ کو ہم نے پہلے ٹکٹ دیے تھے تو آپ بڑی بری طرح شکست کھا گئے تھے، اب ہم اپنی پارٹی کا مزید ستیہ ناش نہیں کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کو کسی صورت ٹکٹ نہیں دیں گے۔ 9 لوٹے تو ہو گئے علیحدہ، اب جو باقی پیچھے 11 لوٹے بچتے ہیں ان لوٹوں کو لالی پاپ دے دیا گیا کہ آپ کا ہم فیصلہ کریں گے، آپ آنے والے وقت کے اندر ہمارے ساتھ ملاقاتیں جاری رکھیں، ہم آپ کے بارے میں بتائیں گے، ڈسکشن کریں گے اور پھر آپ کو آگاہ کریں گے کہ آپ کو ٹکٹ دینا ہے یا نہیں دینا ہے۔ یعنی کہ نون لیگ اب لوٹوں کو اٹھا کے پھینک رہی ہے، کیونکہ پتہ ہے نون لیگ کو کہ ان لوٹوں کی وجہ سے ہم پہلے بڑے بدنام ہیں، مزید بدنام ہو جائیں گے۔ اب ایک جانب تو یہ سب کچھ چل رہا ہے، دوسری جانب جو مظہر عباس صاحب ہیں انہوں نے جو آرٹیکل لکھا ہے اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ جی جو مقبولیت ماضی کے اندر پاکستان میں بھٹو صاحب کو ملی تھی، ذوالفقار علی بھٹو کو ملی تھی، ان کی جو بیٹی تھیں اور ان کو جو ملی تھی بے نظیر بھٹو صاحبہ کو جو مقبولیت ملی تھی، مجیب الرحمان کو جو مقبولیت ملی تھی، اسی طرح نواز شریف بھی ایک زمانے کے اندر پاکستان میں 80s یا 90s کے ایرے کے اندر وہ بھی بڑے مقبول ہوئے تھے، اور پھر بلکہ 90s کے اندر ہی جب پھر مشرف نے جب ان کا تختہ الٹا تو اس وقت وہ مقبول تھے، لیکن وہ ڈیل کر کے پاکستان سے باہر چلے گئے، اور ڈیل کرنے کے بعد جو ان کی مقبولیت تھی پھر وہ قبولیت کے اندر کنورٹ ہوئی۔ مقبولیت عوام میں ہوتی ہے، قبولیت طاقتور حلقوں کے اندر ہوتی ہے، بند کمروں میں فیصلے جو بیٹھ کے فیصلے کرتے ہیں ان کے درمیان میں قبولیت ہوتی ہے۔ تو پھر انہوں نے مقبولیت کو چھوڑ کر قبولیت کا راستہ اختیار کیا اور منت ترلے کیے، پیر پکڑے، ان کے گھٹنے پکڑے کہ جی ہمیں آپ قبول کر لیجئے۔ تو اس کے بعد پھر نون لیگ کا اور نواز شریف کا جو کام تھا وہ سارا سیاست کا ڈیل کے اوپر چلا گیا، آج تک ڈیلے کر کے آ رہے ہیں، آج تک ڈیلوں کے علاوہ ان کی کوئی اور سیاست نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر یہ بھی کہ جو بھٹو تھا اس نے پھانسی تو ایکسیپٹ کر لی تھی مگر اس نے ڈیل نہیں کی تھی، جبکہ جو عمران خان ہے اس کے پاس آج اکثریت ہے، اور 2013 سے پہلے جن لوگوں نے ووٹ نہیں ڈالا تھا، لاکھوں نہیں کروڑوں نوجوان ایسے ہیں جنہوں نے 2013 سے پہلے ووٹ نہیں ڈالا تھا، 2018 میں جنہوں نے ووٹ نہیں ڈالا تھا کہ ان کا ووٹ نہیں بنا ہوا تھا، اب ان کا ووٹ بنا ہوا ہے، اور یہ 2.5 کروڑ جو نوجوان نیا ووٹر آیا ہے، یہ ایسا ووٹر ہے کہ جس کو اسٹیبلشمنٹ بھی اگنور نہیں کر سکتی ہے، میڈیا بھی اگنور نہیں کر سکتا ہے، سیاسی بھی اگنور نہیں کر سکتے ہیں، صحافی بھی اگنور نہیں کر سکتے ہیں، تجزیہ نگار بھی اگنور نہیں کر سکتے ہیں، اور ان کا جو افیکٹ ہے، ان کا جو اثر ہے، ان کا جو کردار ہے، ضمنی الیکشن کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ 20 میں سے کوئی گنتی کی چند جو سیٹیں تھیں نون لیگ جیت پائی تھی، باقی ساری اسی یوتھ نے پاکستان تحریک انصاف کی جھولی میں ڈال دی تھی۔ تو اس کو اگنور نہیں کر سکتے ہو، اس کو اگر انڈر اسٹیمیٹ کرو گے تو تمہیں یہ کچا چبا جائے گی، یہ جو ہماری یوتھ ہے، اس کے بارے میں بھی انہوں نے بات کی ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو اگلی چیز ہے ناظرین گرامی، سہیل بڑائچ صاحب نے کہا ہے کہ جب کل
عرفان صدیقی اور نواز شریف مظلوم تھے تو ہمارا حق تھا کہ ہم ان کے لیے کھڑے ہوں، ان کے لیے بات کریں۔ آج خان کے ساتھ ناجائز کام ہو رہا ہے تو آج ہمارا حق بنتا ہے ہم خان کے ساتھ کھڑے ہوں، آج ہمارا حق بنتا ہے ہم خان کے بارے میں آواز اٹھائیں، ہم خان کو سپورٹ کریں، خان کے بارے میں بات کریں گے۔ کوئی خلائی مخلوق اور کٹ پتلی جیسے جو نعرے تھے نواز شریف نے دیے تھے قوم کو عمران خان کی حکومت کے دوران، تو اب وہی کٹ پتلی اور وہی جو خلائی مخلوق ہے اس کا نعرہ نون لیگ کے اوپر بالکل فٹ آتا ہے۔ تو کل ہم نے عمران خان پہ تنقید کی تھی، آج ہم نواز شریف پہ تنقید کریں گے۔ اب دیکھیں فرق کتنا ہے ڈیل کرنے والوں میں اور ڈیل نہ کرنے والوں میں، کہ عمران خان حکومت میں تھا تو اس کے اوپر تنقید ہوتی رہی تھی، ان کے اوپر تو ابھی ان کے پاس تو ابھی حکومت نہیں آئی ہے، اور جو پاکستان کی صحافی برادری ہے وہ ان کے اوپر تنقید کر رہی ہے۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ عمران خان کے ساتھ قوم کھڑی ہوئی ہے، لوگ کھڑے ہوئے ہیں، عمران خان کے ساتھ یوتھ کھڑی ہوئی ہے، بچے کھڑے ہوئے ہیں، خواتین کھڑی ہوئی ہیں، بزرگ کھڑے ہوئے ہیں۔ اس کو ہرانا، اس کو نیچا دکھانا، اس کو بلیک میل کرنا، اس کو دباؤ میں لانا، اس کو پریشرائز کرنا ناممکن ہے۔ یہ کھڑا ہوا ہے، اس کی قوم اس کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، اور اس کو ہرانے کا خواب دیکھنے والے بہت جلد بدترین مایوسی کا شکار ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سہیل وڑائچ کی زبان مبارک کرے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے اٹھنے والی ہر آواز کو سپورٹ کرتے رہیں تاکہ اسی طرح آواز بلند ہو اور جو نون لیگ کے ایوان ہیں ان کے اندر لرزہ طاری رہے، تو ہماری اس ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیجیے گا۔